نبی کے عاشق ہو، تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو نبی سے پیار کرنے والے ہو۔ ارے تم کیسے نبی کے چاہنے والے ہو؟ تم نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو، تم پانچوں ٹائم نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جس نبی سے تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری ٹائم بھی وہ نبی نماز کو نہیں بھولے۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ کی زبان کانپ رہی تھی اور آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، تم نماز کو مت چھوڑنا، کسی حال میں معاف نہیں۔ ابھی ایک بی جے پی کی کسی ایم ایل اے نے ایک فوٹو ڈال دی صاحب، ٹرین میں کچھ ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، راستے میں جو ٹرین میں بیچ میں راستہ ہوتا ہے، پیسیج ہوتا ہے، جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، بی جے پی کے ایم ایل اے نے فوٹو ڈال دیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ راستے جام کر کے اپنے اپنے مذہب کے کام کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسلمان اگر نماز پڑھ دے تو بہت بڑی تکلیف کی بات ہوگی، اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا۔ مگر ہاں یہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرین میں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھیں۔ آپ ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب وہاں راستے میں پیسج میں آپ جماعت بنا کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اسلام تو وہ دین ہے جو راستے میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کام غلط ہے۔ مگر انٹینشن اس بی جے پی کے ایم ایل اے نے جب اس کو فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر ڈالا تو اس کا انٹینشن غلط تھا، اس انٹینشن پر میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن وہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی تھی۔ ہمیں اور آپ کو نماز تو بہرحال ٹرین میں ہو اور ہم سفر میں ہوں تب بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ بنارس سے 700 کلومیٹر دور میں کٹیہار آیا، اسٹیٹ بدل گیا، موبائل رومنگ میں آ گیا، اردو سے بنگلہ زبان کے بیلٹ میں آ گیا، لینگویج بدل گئی، علاقہ بدل گیا، اسٹیٹ بدل گیا، لیکن نماز نہیں بدلی۔ حی علی الصلاۃ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے، اور نماز کا ٹائم ہوا تو عبدالغفار صاحب یہ کہہ کر کے نہیں بچ پائیں گے ہم تو الگ ایک اسٹیٹ میں آئے ہیں، یہاں پر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے کلام کی طرف سے آواز آئے گی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ عبدالغفار صاحب نماز تو آپ کو پڑھنی ہے اور ٹائم پر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے آپ سفر میں ہیں، 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، عصر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، عشاء کی آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور فجر کی کتنی پڑھیں گے؟ 1 رکعت؟ بولو بھائی، مولوی صاحب ہم کو پتہ نہیں ہے انڈیا پاکستان کے میچ میں وراٹ کوہلی نے کتنے رن بنائے یہ برابر پتہ ہے، نماز کے مسئلے نہیں معلوم۔ سفر میں آپ کو مغرب کی نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 3 رکعت ہوتی ہے بھائی، اس میں تو 1.5 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھیں گے 1.5 رکعت؟ مغرب کو 3 کی 3 ہی پڑھنی ہے، فجر کی 2 کی 2 ہی پڑھنی ہے۔ آج ہمارے نوجوان میرے بھائیوں نماز سے کتنے دور ہیں، یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کوئی مسلمان اگر دشمنوں کی قید میں چلا جائے، اس کو کھمبے سے باندھ دیا جائے، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، وہ تو رکوع بھی نہیں کر سکتا، وہ تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، وہ پیشاب کر دے تو دھل نہیں سکتا، وہ پاخانہ کر دے تو دھل نہیں سکتا، وہ وضو نہیں بنا سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، شیخ صاحب وہ انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز نے جواب دیا جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا وہ اسی حال میں
اس کے دونوں ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے، وہ اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے تسبیح کرے گا، اپنی آنکھوں کے اشارے سے دعائیں پڑھے گا، وہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے پوری نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ وہ بیچارہ وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے گا۔ معاف نہیں ہے یہ نماز، ہمارے اوپر معاف ہے۔ ہماری دکان ہے مارکیٹ میں، بغل میں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی دکان سے کہہ دو، اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے۔ نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے نماز کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے کبھی نماز کو نہیں چھوڑتے، وہ نماز کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ نے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، مگر جب آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جنگ خندق کا موقع تھا، دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی، عصر کا ٹائم ہو گیا، لڑائی کنٹینیو ہوئے، لڑائی چل رہی ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اور اللہ کے پیارے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، آخری نماز آپ نے فجر کی دیکھی، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، آپ کھڑے ہوئے، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، سامنے صفیں لگی ہوئی ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آپ کے دل کو سکون پہنچا۔ میری امت میرے بعد بھی نماز پڑھے گی، میری امت کے لوگ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے، میرے مشن کو قائم رکھیں گے، میرے کام کو جاری رکھیں گے، نماز بند نہیں ہوگی۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی موجودگی کا احساس وہ کر لیتا ہے۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے تک آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کو بھی محسوس ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو، اور آپ نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ اتنی محبت تھی میرے بھائیوں نماز۔ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھے گا کیسے؟ یہ دارو پیتا ہے، نماز کہاں سے پڑھے گا؟ یہ جوا کھیلتا ہے، نماز کہاں سے پڑھے گا؟ شراب کے اور جتنے نقصان ہیں وہ سب تو ایک طرف ہے، جو شرابی ہوگا وہ نمازی نہیں بن سکتا، اور جو نمازی بنے گا وہ شرابی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ میرے بندو، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے عادی بن جاؤ، تم جواری بن جاؤ۔ جب تم شرابی اور جواری بن جاؤ گے تو آپس میں تم لڑائی کرو گے اور نماز سے تم دور ہو جاؤ گے۔ ارے ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ کام نتیش کمار کا نہیں تھا کہ شراب پر پابندی لگائیں، یہ کام تو مسلمان کا تھا۔
مسلمانوں کے گاؤں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہونے چاہیے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، یہاں شراب کا اڈا نہیں کھلے گا۔ شراب بندی یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ مسلمان کا کام تھا میرے بھائی۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہ ہمارے دھرم کی تعلیم ہے کہ ہمیں شراب کو ہاتھ نہیں لگانا۔